ابھی ہمارے محلے میں ایک جہاں میں رہا کرتا تھا ایک حکیم صاحب کا پچھلے سال یا 2 سال پہلے انتقال ہوا ہے. 100 سال سے اوپر عمر ہوگی ان کو. میری بڑی اچھی دوستی تھی ان سے. میرے والد صاحب کے دوست تھے, دہلی کے تھے وہ. جب ہاتھ ملاتے تھے تو ہاتھ چھڑانا مشکل ہو جاتا تھا. دہلی کے تھے وہ, اور چھوٹا سا مطلب تھا, کوئی بہت پہنچے ہوئے بھی نہیں تھے, چھوٹے موٹے نسخے ٹوٹکے بتاتے رہتے تھے لوگوں کو. اور اتنے نیک آدمی تھے کہ ان سے اگر علاج نہیں ہوتا تھا نا تو کہتے تھے بھائی میں اس کے علاوہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے, کسی اور کے پاس جاؤ. ورنہ ڈاکٹر یا حکیم کبھی اپنی کم علمی کا اعتراف, وہ تجربے کرتا رہے گا, ٹھوکتا رہے گا, بندہ مر جائے گا, کہیں گا قسمت میں مرنا لکھا ہوا تھا. تو وہ کہہ دیتے تھے بھائی میں اس بیماری کا یہی علاج جانتا ہوں, اس سے زیادہ میری تحقیق نہیں ہے, اب آپ کسی اور کے پاس. تو صحت ایسی تھی کہ ہاتھ پکڑ لیں تو بندہ, اور خوش مزاج. صحت اچھی ہوتی ہے تو انسان خوش مزاج ہوتا ہے نا. لیکن اس کے باوجود ریسرچ ڈاکٹروں کے پاس ہے, مگر مرتے دیر سے کون ہے؟ حکیم. صحت کس کی اچھی ہوتی ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ چند بنیادی چیزوں پر حکیم لوگ عمل کرتے ہیں. صحت کے جو چند بنیادی اصول ہیں نا, ان پہ حکیم لوگ کمپرومائز. کیا مطلب؟ رات کو جلدی سونا ہے, صبح جلدی اٹھنا ہے. جبکہ ڈاکٹر لوگ کلینک ہی رات کو 3 بجے بند کر کے آ رہے ہوتے ہیں, اور بھونکتے ہوئے کتے ان کو گھر پہنچاتے ہیں. ایک اورنگی ٹاؤن سے ایک ڈاکٹر صاحب تھے, وہ 3 بجے کلینک بند کر کے آتے تھے. مجھے خود ان کے بیٹے نے بتایا کہ کتے بھونک رہے ہوتے ہیں ہمارے ابو کے اوپر جب یہ اورنگی ٹاؤن سے گھر آ رہے ہوتے ہیں. 3 بجے جو آدمی سوئے گا اور پھر وہ سو کے اٹھے گا کب؟ 12 بجے. ان ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, ان کو شفا عطا فرمائے. شوگر بھی ہو گئی ہے, اور شوگر کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی ہے. کیا فائدہ MBBS کرنے کا کہ آپ 50-55 سال کی عمر میں آپ نابینا ہو گئے ہے بھائی. کیوں؟ ریسرچ بہت ہے, شوگر کے بارے میں پوری کتابیں لکھ دیں گے, لیکن رات کو جلدی نہیں سو رہے اور صبح اٹھ نہیں رہے جلدی. بات نہیں آ رہی میرے خیال ہے. تو کیا ہے, ان کو ہم نے صبح جلدی اٹھایا, جاگنگ کرائی, پھر ان کو کچھ اصول چھوٹے موٹے بتائے صحت کے حوالے سے, جو اتنے زیادہ نہیں ہے, جو چھوٹے موٹے معلومات ہیں وہ. اور پھر جو ہمارے جو ناشتہ واشتہ کرتے تھے, پھر ان کی جو ورک شاپ کا ٹائم شروع ہو جاتا تھا, پھر وہ وغیرہ وغیرہ پورا اسی طرح سے ہمارا شیڈول. پھر عصر کے بعد انہوں نے سوئمنگ کی ہے, جامعہ میں سوئمنگ پول بھی ہے. عصر سے مغرب تک سوئمنگ ہو گئی ان کی, صبح جاگنگ ہو گئی. ہم نے ان کا تیل الحمدللہ نکال لیا. تو اب یہ ان کو روک کے صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ نے عشاء پڑھ کے سو جانا ہے, صبح دن کا آغاز 4 بجے سے کرنا ہے. کیونکہ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ ابھی گھر چلے گئے تو آپ اس ورک شاپ کے ماحول سے باہر نکل جاؤ گے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, گھر جانے کے بعد, گھر نہیں جانا, یہاں سے اب یوں سمجھنا ہے کہ اب آپ گھر میں رات کو آرام کر رہے ہیں. صبح 4 بجے آپ جاگنگ کر کے نہا دھو کے فجر پڑھیں گے. پھر وہ فجر کے بعد بھی کچھ معمولات بتائے, تلاوت اور ذکر اور اشراق, وہ معمولات بھی اپنی جگہ. وہ معمولات کرنے کے بعد پھر آپ کہاں جائیں گے؟ ڈائریکٹ آفس جائیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ عام دنوں میں جب ہم آفس جاتے ہیں اور اس اسٹائل کے بعد اور ان ایکٹیویٹیز کے بعد جب آفس جائیں گے تو ہمیں کتنا فرق نظر آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ میں اتنی ڈیٹیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی کریں. ورک شاپ نہیں بھی کریں تو یہ روٹین آپ لوگ گھر بیٹھے ویسے بھی بنا سکتے ہیں. ورک شاپ کا فائدہ ہوتا ہے کہ اجتماعی ماحول ہوتا ہے تو بن جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ دیکھ لیں آپ, یہ بیچارے آئے ہوئے ہیں وہاں سے دمام سے, انہوں نے کی, کہہ رہے ہیں مجھے بہت فائدہ ہوا. جتنے بھی لوگ تھے ماشاءاللہ سب کہہ رہے ہیں کہ یار بہت فائدہ ہوا. تو ہمارا جو دیندار طبقہ ہے, یہ میں نے اس لیے کیا کہ ہمارے ہاں دین کا جو تصور ہے نا وہ بہت محدود ہے. دیکھو بنی اسرائیل تھے, کچھ بھی نہیں کرتے تھے. صحابہ تھے, سب بہت کچھ کر کے چلے گئے, کیونکہ صحابہ میں ایسے لوگ موجود تھے جو گھوڑے سے تیز دوڑنا جانتے تھے. صحابہ تیراکی جانتے تھے, صحابہ گھڑ سواری جانتے تھے, صحابہ راتوں کو کم سوتے تھے. آپ دیکھیں وہ تو رات بھر تہجد پڑھتے رہتے تھے. وہ سلیپ مینجمنٹ جانتے تھے کہ نیند کو کیسے مینج کیا جاتا ہے. وہ قدرتی طور پہ جانتے تھے کہ کون سے اوقات سونے کے ایسے ہیں جن میں تھوڑا سو کے بھی انسان نیند کے جو مقاصد ہیں وہ بھرپور طریقے سے حاصل کر سکتا ہے, اور کون سے ٹائم ایسے ہیں جن میں کئی گھنٹے سوتے رہو مگر پھر بھی تھکاوٹ ہوگی.